میں بابا کو بتاؤں گی، آپ زبردستی مجھے فارم ہاؤس لائے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ شیر زمان نے گہرا مسکراتے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ آج ماہی کی بارات تھی اور شیر زمان جو اس کے چچا کا بیٹا تھا اسے ہال کی جگہ اپنے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ اپنے بابا کو تو تم تب بتاؤ گی نا جب میں تمہیں جانے دوں گا، سب یہی سمجھیں گے کہ تم بھاگ گئی ہو اور اس بدنامی سے تمہارا باپ مر جائے۔ شیر زمان کی بات پر ماہی نے غصے سے اس کا گریبان پکڑا تھا، پر اگلے ہی لمحے منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے وہ اوندھے منہ گری تھی۔ دوبارہ میرا گریبان پکڑنے کی غلطی مت کرنا، کچھ دیر میں نکاح ہے ہمارا، کوئی ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماہین مکمل دلہن کا روپ لیے اس وقت بالکل تیار اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی جو اسے پارلر سے شادی ہال کے جانے والا تھا۔ آج اس کی شادی تھی اور وہ مکمل مشرقی انداز میں سرخ رنگ کی کرتی اور لہنگے میں سجی سوری قیامت ڈھا رہی تھی۔ چہرے پر فطری گھبراہٹ نے سایہ کر رکھا تھا، دل بھی کسی انہونی کے احساس سے مسلسل دھڑکے جا رہا تھا، لیکن وہ تصور کرتی اپنا سر جھٹک دیتی۔ کچھ دیر بعد اسے گاڑی آنے کی اطلاع ملی تو گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنا لہنگا سنبھالے وہ پارلر سے باہر آئی تو گاڑی کے پاس ڈرائیور کے بجائے اپنے کزن شیر زمان کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی، جو گاڑی سے ٹیک لگائے بے نیاز سا کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ماہی جھجک سی گئی تھی۔ اگر تو وہ کچھ عرصے پہلے والا شیر زمان ہوتا تو شاید ماہی اس وقت مسکراتی ہوئی اس کی سمت بڑھ رہی ہوتی اور وہ بھی جواباً کوئی نہ کوئی جملہ کستا اسے چھیڑتا چڑھا رہا ہوتا۔ لیکن اب ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ شیر زمان بہت بدل چکا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں اپنے خول میں سمٹا چلا گیا تھا اور لب و لہجہ اتنا سرد و سپاٹ سا ہوتا کہ ماہی اس سے مخاطب ہونے سے بھی ڈرنے لگتی۔ ماہی جو خود کو اس کا دوست سمجھتی تھی وہ اس کی بھول ثابت ہوئی تھی۔ شیر زمان نے پیچھے قدم لیے تو ماہی کی انا نے بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ اس کو خود کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح وہ دونوں جلد ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنتے چلے گئے تھے۔ اس وقت بھی شیر زمان سنجیدگی سے ماہی کا گاڑی میں بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ماہی کے نزدیک آنے پر شیر زمان نے بغیر کچھ بولے اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو وہ بھی لب بھینچے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شیر زمان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی گاڑی کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا۔ ماہی خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر تھکاوٹ زدہ محسوس کرتی اپنا سر سیٹ کے ساتھ ٹکاتی آنکھیں بند کر گئی تھی، اور اسی دوران ماہی کو ایک نیند کا جھونکا سا آ گیا تھا، اور جب آدھے گھنٹے بعد اچانک سے اس کی آنکھ کھلی تو اس کا دل کسی انجانی سی پریشانی کے عالم میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پورے وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ ماہی نے جلدی سے سیدھے ہوتے گاڑی سے باہر جھانکا تو راستے کی کچھ سمجھ نہ آنے پر وہ گھبراہٹ میں گرنے لگی۔ شیر زمان، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اونچی آواز میں اس سے بولتی بھوکلاہٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ دل کا یوں بھی گھبرانا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ خود دیکھ لو ہماری منزل آ چکی ہے، گاڑی روکتے شیر زمان نے جواب دیا تو ماہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کی عمارت دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ شادی ہال کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ شادی ہال تو نہیں ہے، تو پھر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ماہی کے سوال پر شیر زمان کے چہرے پر زہر خون سی مسکراہٹ آئی تھی جس سے وہ انجان رہی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ شادی صرف شادی ہال میں ہی ہو، کہیں بھی ہو سکتی ہے، آ جاؤ نیچے اترو۔ شیر زمان اب بھی مبہم سا جواب دیتا ماہی کی طرف کا گاڑی کا دروازہ کھولے یا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا، جبکہ ماہی کا وجود لمحہ بلمحہ ساکت سا پڑنے لگا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے کا احساس پوری قوت سے اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ تو وہیں جامد بیٹھی تھی۔ شیر زمان نے کوفت زدہ ہوتے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کی کلائی پکڑی تھی اور اسے باہر نکال کر اپنے مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ اس افتاد پر ماہی لڑکھڑائی سی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی یا پھر سے کوئی سوال کرتی، شیر زمان اسی طرح اس کا بازو پکڑے آگے بڑھنے لگا تھا۔ شیر زمان، چھوڑیں مجھے یہاں نہیں جانا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز واپس چلیں نا شادی ہال، وہاں سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ماہی اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے کے ساتھ التجا بھی کر رہی تھی، جس کے شیر زمان کو متعلق پرواہ نہیں تھی، وہ جیسے کان بند کیے ہوئے تھا۔ شیر زمان ماہی کو شادی ہال میں لے جانے کے بجائے اپنے فارم ہاؤس لے کر آیا، اسی لیے ماہی کا واویلا عروج پر تھا۔
فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہی شیر زمان ایک جھٹکے سے ماہی کا بازو چھوڑ چکا تھا، تو وہ شیر زمان کی سخت گرفت کی بدولت اپنی کلائی میں اٹھتا درد بھولتی ایک نظر اعتراف میں دوڑاتی شیر زمان کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو آج اس کی توقع کے خلاف عمل کرتا ماہی کا دماغ ہلا کر رکھ گیا تھا۔ میں بابا کو بتاؤں گی کہ آپ زبردستی مجھے اپنے فارم ہاؤس لے کر آئے ہیں، ماہی روتے ہوئے بولی تھی۔ شیر زمان نے گہرا مسکراتے ہوئے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ آج ماہی کی برات تھی اور وہ اسے شادی حال میں لے جانے کے بجائے اپنے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ شیر زمان ماہی کے چچا کا بیٹا تھا۔ اپنے بابا کو تو تب بتاؤ گی نا جب میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ تم شادی سے بھاگ گئی اور پھر تمہارا باپ اس بدنامی سے مر جائے گا۔ شیر زمان کی بات پر ماہی نے غصے سے آگ بگولا ہوتے اس کا گریبان پکڑا تھا، تو جواباً شیر زمان نے کرخت تاثرات کے ساتھ اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑا تو وہ اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ دوبارہ کبھی میرا گریبان پکڑنے کی غلطی مت کرنا، سمجھی؟ اور کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے الفاظ سے ماہی کے سر پر قیامت برپا کرتا وہاں سے جانے لگا تو ماہی حواس باختہ سی ہوتی خود کو گھسیٹتی اس کے قدموں میں جا پڑی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ وہاں میری شادی، وہ ماہی بے ربط سا بولتے جیسے یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ شیر زمان اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائی تھی کیونکہ شیر زمان اسے کمرے میں بند کرتا چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ دروازہ پیٹتی دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ اس کے بعد ماہین کا رونا بلکنا اور التجائیں کرنا کسی کام نہیں آیا تھا، اور وہ کچھ دیر بعد ماہین سکندر سے ماہین شیر زمان بن چکی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے گالوں پر بہتے آنسو ٹھٹر سے گئے تھے، اور وہ اس کے بعد بالکل چپ ہوتی چلی گئی تھی کہ اس کا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی غیر موجودگی پر پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا، وہاں آئی بارات اور دولہے والوں کو کیا کہا ہوگا۔ یقیناً وہ آج جیتے جی مر گیا ہوگا۔ اپنی اور اپنے باپ کی بے بسی کو سوچتے اس کے کچھ پل کے لیے رکے آنسو ایک بار پھر سے بہہ نکلے تھے، اور اس بار وہ ایسے ہچکیوں کے ساتھ روئی تھی جیسے کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ ماہین کے نکاح پر راضی نہ ہونے پر شیر زمان نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ بغیر نکاح کے اسے یہاں اپنے پاس رکھے گا اور اس کے نزدیک بھی آئے گا، جس پر ماہی نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کے لیے مان گئی تھی کہ اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ جب اسی وقت شیر زمان مولوی اور اپنے کچھ دوستوں کو واپس بھیجتے اس کے پاس آیا تھا، اس کی موجودگی اپنے نزدیک محسوس کرتے ماہی ایک جھٹکے سے اٹھتی، اس پر جھپٹتی، لیکن شیر زمان بر وقت اس کے بازو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا بگاڑا ہے ہم نے آپ کا؟ آپ میرے ساتھ اپنے سگے چچا کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو ہمیشہ آپ کو پیار و محبت دی ہے۔ شیر زمان آخر کیوں مجھے اس طرح برباد کر دیا؟ ماہی شیر زمان کی گرفت میں جھٹ پٹاتے ہوئے اونچی آواز میں چلائی تھی۔ واقعی میں اس کا دماغ یہ سب سوچتے معاف ہو رہا تھا کہ آخر شیر زمان نے ان سے کون سی دشمنی نکالی ہے۔ پیار اور محبت، مائے فٹ۔ شیر زمان استہزاء بھرے لہجے میں غرایا تھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نے جنم لیا تھا۔ میں بھی تمہارے باپ کو بہت عرصہ مہان انسان سمجھتا رہا ہوں، لیکن اب میری آنکھوں پر بندی پٹی کھل گئی ہے، ساری اصلیت میرے سامنے آ گئی ہے۔ جس طرح تمہارے باپ نے مجھے برباد کیا، اب ویسے ہی آہستہ آہستہ میں اسے برباد کروں گا۔ شیر زمان ماہی کو دونوں بازوؤں سے پکڑے اپنے بالکل نزدیک کیے اس کے چہرے پر جھکتے ایک لفظ چبا کر بولا۔ ماہین کے چہرے پر اب بھی ناسمجھی کے تاثرات تھے جن پر شیر زمان نے سر جھٹکا تھا کہ اس کا تفصیل میں جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، بلکہ وہ شفافیت سے بولتا ماہی کی سانسیں روکنے کا سبب بننے لگا تھا۔ میں چلتا ہوں، وہ کیا ہے نا کہ مجھے ابھی اپنے چچا کا غم بانٹنا ہے جا کر کہ ان کی بیٹی کہیں نہیں ملی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں انہیں کہہ چکا ہوں کہ ان کی بیٹی مجھے پارلر سے نہیں ملی، تو انہوں نے مجھے بہت پریشانی کے عالم میں اسے تلاش کرنے کا کام سونپا تھا۔ شیر زمان مکاری سے بولتا ماہی کو ششدر کرتا جا رہا تھا۔ اب یہ اچھا نہیں کر رہے شیر زمان، آپ پچھتائیں گے ایک دن۔ ماہی کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچھا، جس دن پچھتاؤں گا وہ دن تمہارا ہوگا، جو مرضی سلوک کرنا میرے ساتھ۔ شیر زمان لاپرواہی سے بولتے وہاں سے جانے لگا جب ماہی ایک بار پھر نہ جانے کس امید کے تخت اس کے سامنے آئی تھی۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں پلیز، مجھے یہاں نہیں رہنا، ہم کوئی بہانہ بنا دیں گے۔ وہ اس کے سامنے رکتی، پھر سے اس کی منتیں کرنے لگی۔ کیوں وہاں جا کر نکاح پر نکاح کرنا ہے کیا؟ شیر زمان نے آئی برو چکاتے استفسار کیا تو ماہی کے چہرے پر سوچ لکیریں بنتی چلی گئی اور پھر وہ ایک دم سے بولی،
وہ ہم اسی نکاح کو لے کر کچھ بھی کہہ دیں گے، مثلاً ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہم نے نکاح کر لیا۔ ماہی نظریں جھکائے بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ جب اس کے کانوں میں شیر زمان کا کہکا سنائی دیا تو وہ توہین کے احساس سے سرخ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی، جس کا آج خوبصورت چہرہ انتہا کا بدصورت لگ رہا تھا۔ پسند؟ اور تمہیں؟ ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا۔ شیر زمان نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے اپنی دل کی بدلتی کیفیت کو یکسر نظر انداز کرتے کچھ اور ہی الفاظ اپنے منہ سے نکالے تھے۔ مقصد بس ماہی کو شدید تکلیف دینا تھا۔ کیا وہ اتنی بری تھی؟ ماہی نے بے اختیار سوچا۔ اور دوسری بات، تم کس نکاح کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ شیر زمان عجیب سے لہجے میں بولتا اپنی جیب سے کاغذ نکال رہا تھا۔ شاید اس نکاح کی۔ اس نے نکاح نامہ ماہی کے سامنے لہرایا تھا اور اس کی اگلی حرکت ماہی کو بے ساختہ نفی میں سر ہلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ لو اسے یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ شیر زمان نے اپنا لائٹر نکالتے اگلے سیکنڈ نکاح نامے کو آگ لگا دی اور وہ چند پل میں ہی جلتا چلا گیا۔ نہیں نہیں، ماہی نے آگے بڑھتے اسے روکنا چاہا، لیکن شیر زمان نے اسے جلا کر ہی سکون لیا۔ ویسے تو تم یہاں میری قید میں رہو گی، لیکن اگر کبھی یہاں سے چلی بھی گئی تو تمہارے پاس اس نکاح کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا، اس لیے چپ چاپ مجھے کوئی مشورہ دینے کے بجائے یہیں رہنے کی عادت ڈال لو۔ شیر زمان ایک نظر اس کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالتے وہاں سے تیزی کے ساتھ نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ماہی کسی کچی دیوار کی طرح زمین پر ہی گرتی چلی گئی۔ اپنے آگے کی زندگی کو لے کر وہ آج مختلف وہمات کا شکار تھی، لیکن ایسی کوئی غیر متوقع بات تو اس کے دل و دماغ کے کسی کونے میں بھی نہیں تھی۔ ماہی اپنی پچھلی ساری زندگی کا ایک لمحہ یاد کر رہی تھی کہ آخر اس سے ایسی کیا خطا ہوئی تھی جس کی اسے شیر زمان نے یہ سزا دی۔ ماہی اجڑا ویران حلیہ لیے ابھی تک دلہن کے لباس میں ہی موجود تھی، کیونکہ وہ جس کمرے میں بند تھی وہاں بس شیر زمان کے کپڑے ہی الماری میں موجود تھے۔ کل تک جو دلہن بنی حوروں کی خوبصورتی کو مات دے رہی تھی، آج اس کا وہی حسن سوگواریت لیے ہوئے تھا۔ زیور، دوپٹہ اور میک اپ اس کے وجود سے غائب تھا۔ جوڑے میں بندھے بال بکھرتے اس کی پوری کمر کو ڈھانپتے ہوئے تھے۔ جب اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ پوری جان سے چونکی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی اسی طرح پوری رات گزار گئی تھی، جس کی بدولت اسے اپنا جسم اکڑا ہوا لگ رہا تھا کہ اس میں کھڑے ہونے کی سکت بھی باقی نہیں تھی۔ کمرے میں داخل ہونے والا شیر زمان، جو بہت فریش سا کھانے کی ٹرے لیے ہوئے اس کے پاس آیا، نا امیدی اور بجھی بجھی آنکھوں سے کھانے پر نظر پڑتے اسے یہ یاد آیا کہ اس نے کل صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو اسے دھچکا لگا تھا کہ اس نے اسے بھوک پیاس کا احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ یہ لو کھانا کھا لو، خواہ مخواہ بھوکی مر گئی تو میرا بدلہ ادھورا رہ جائے گا۔ کھانا ماہی کے سامنے رکھتے شیر زمان کروفر سے چلتا بیڈ پر جا بیٹھا تھا۔ کھانے کو ہاتھ لگائے بغیر ماہی نے اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی۔ بابا، اپنے باپ کا ذکر کرتے اس کی خشک پڑتی آنکھوں میں پھر سے نمی بھرنے لگی۔ ٹھیک ہے، تمہارا باپ کچھ نہیں ہوا اسے، بس حیران پریشان سا ہے بیچارہ۔ ویسے تمہارے بھاگنے والی افواہ پر یقین نہیں کر پا رہا تمہارا باپ، اسی لیے تمہیں تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، مگر وہ کیا جانے کہ ان کی بیٹی کہیں دور نہیں بلکہ انہی کے ارد گرد ہے۔ شیر زمان تمسخرانہ لہجے میں بولتا ماہی کو تڑپا سا گیا تھا۔ ماہی دیوار کا سہارا لے کر بمشکل کھڑی ہوتی اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ کے نزدیک آئی۔ شیر زمان جو ٹانگیں پھیلائے لیٹا ہوا تھا، ماہی کے پاس آنے پر وہ سیدھا ہو بیٹھا تو ماہی وہیں بیڈ پر اس کے پاس جگہ سنبھال گئی تھی کہ کھڑے ہونے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ بھوک اور صدمے سے وہ نڈھال ہوئی پڑی تھی۔ شیر زمان، ماہی نے گالوں پر بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنا لرزتے ہاتھ شیر زمان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شیر زمان ماہی کے اس لمس پر بری طرح چونکا۔ وہ جو پہلے ایک ٹرانس کی کیفیت میں ماہی کا سوگوار حسن دیکھ رہا تھا، اب نظریں جھکائے وہ اپنے ہاتھ پر ماہی کا سفید نرم و ملائم سا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے نہ ہی کچھ بولا اور نہ ہی ماہی کا ہاتھ جھٹکا، جس سے ماہی کے اندر ہمت بڑھی۔ شیر زمان، مجھے یہاں سے جانے دو۔ دیکھو، میں تم پر کوئی بات نہیں آنے دوں گی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دوں گی۔ میں کہہ دوں گی کہ میں واقعی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لیکن وہ مجھے دھوکہ دے کر چھوڑ گیا۔ اس طرح بابا کو تکلیف پہنچ جائے گی، میری بارات کل واپس چلی گئی، یہ سب یقیناً بہت بڑا صدمہ ہوگا ان کے لیے۔ پھر ماہی شیر زمان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے اس کا ذہن بدلنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی۔ شیر زمان کو لگا اس کا صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ پورا وجود اور دل بھی سامنے بیٹھی اپسرا کے ہاتھوں قید ہو چکا ہے۔ شیر زمان کو گمسم سا دیکھتے ماہی کو جیسے امید سے بننے کی لگی، شاید وہ اس کی بات سمجھ رہا ہے۔ شیر زمان، اسے متوجہ کرنے کو ماہی نے اسے پکارا تو وہ بری طرح سے چونکا۔
حواس میں واپس آتے ہی شیر زمان نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ آزاد کروائے، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کا فون بج اٹھا تھا، جس پر وہ جلدی سے اپنا فون سامنے کر گیا اور نمبر پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے مسکراتے چہرے کے ساتھ کال اوکے کرتے فون کان سے لگایا، پھر بات کا آغاز کرتے ساتھ ہی وہ ماہی کے پاس سے اٹھ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ماہی وہیں خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی۔ جب اس کی نظر کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ یہاں سے بھاگنے کا سوچتی جلدی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چوکنا سے انداز میں ارد گرد دیکھتی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر طرف چھایا سکوت یہاں اسے تقویت دے رہا تھا، وہیں وہ خوف میں مبتلا ہو رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے لاؤنج اور لاؤنج سے مال کا باہری دروازہ اسے خوشی سے ہمکنار کر گیا۔ وہ ڈولتے قدموں کے ساتھ آ گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے ایک قدم باہر نکالا کتے کی بھیانک آواز اس کے کانوں میں پڑی، جس سے ماہی کو لگا کہ اس کی سانسیں ابھی بند ہو جائیں گی۔ اس میں ہمت نہیں بچی تھی کہ اسے لگا کہ وہ یہیں گر کر بے ہوش ہو جائے گی، لیکن کتے کی غراہٹ قریب تر محسوس کرتے وہ پلٹی اور اب کی بار وہ بھاگتے قدموں کے ساتھ اسی کمرے میں جا بند ہوئی۔ یہاں شیر زمان آج اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ ڈھیر سارا رونے کے بعد جب وہ بالکل ہی گرنے کے قریب ہوئی تو شیر زمان کا لایا کھانا حلق سے نیچے اتارنے لگی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اسے شیر زمان کے سامنے ڈٹ کر رہنے کی فی الوقت طاقت کی ضرورت تھی۔ شیر زمان کو جب ماہی کے کپڑوں کا خود سے خیال نہیں آیا تو وہ مجبوراً اسی کا ایک ٹریک سوٹ پہنتے کمرے سے باہر نکل آئی تھی کہ اندر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ شیر زمان کا عمل، اس کی نہ سمجھ میں آنے والی باتیں، ان کے پیچھے کی وجہ کے بارے میں سوچتے اس کا دماغ جواب دینے لگا تھا۔ اسے لاؤنج میں بیٹھے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب شیر زمان ایک ماڈرن سی عورت کے ساتھ وہاں آیا۔ ماہی اس طرح ایک انجان چہرے کو اپنے سامنے دیکھتے بری طرح کنفیوز ہوتی کھڑی ہو گئی۔ وہ عورت ایک غرور کے ساتھ چلتی ہوئی ماہی کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی تو ماہی اپنی انگلیاں چٹکھاتی اس کے سامنے سے ہٹنے لگی۔ جب وہ عورت اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی اپنا ہاتھ بڑھاتے اس کی تھوڑی کو پکڑے اس کا چہرہ اونچا کر گئی تھی۔ اس عورت کی اپنے اندر تک اترتی نظریں ماہی کو خفیف سا کر گئی تھی۔ ان کی عورت ہونے کے باوجود ماہی ان کے دیکھنے کے انداز سے گڑبڑائی تھی۔ ماہی نے اس عورت کے میک اپ سے کبیرہ چہرے کو دیکھتے دوسری نظر کچھ فاصلے پر کھڑے شیر زمان پر ڈالی جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ ماہی کے دیکھنے پر وہ اس طرف سے نظر پھیر گیا تو یہ ہے سکندر کی بیٹی۔ اس عورت کا لہجہ کچھ مسکراتا ہوا سا تھا۔ تو تم نے اپنی ضد پوری کر ہی لی، برباد کر دیا سکندر کو جو خود کو نہ جانے کیا سمجھتا تھا۔ وہ عورت دوبارہ سے بولی تو اس کے الفاظ کرواہٹ سے بھرے تھے۔ اپنے باپ کے ذکر پر ماہی نے اس عورت کا ہاتھ اپنی تھوڑی سے جھٹکا تو وہ عورت تنزیہ سی مسکرائی۔ اکڑ اور غرور بھی بالکل اپنے باپ جیسا ہے۔ اب کی بار نفرت اگلتی نظریں ماہی پر گاڑے وہ بولی تھی، لیکن جیسے ہی وہ عورت پلٹی اب اس کے چہرے پر گہرے غم کے تاثرات چھا چکے تھے، جس پر شیر زمان تڑپتے ہوئے آگے بڑھا۔ کیا ہو گیا ماما؟ اس نے ان کے کندھے پر بازو رکھتے خود سے لگایا تھا تو وہ عورت اپنی آنکھوں میں نامور آنسو صاف کرنے لگی تھی، جبکہ ماہی تو اس عورت کے لیے شیر زمان کے منہ سے ماں کا لفظ سنتے حیران سی کھڑی تھی کہ جو وہ یہاں سے جانے والی تھی وہیں رک سی گئی تھی۔ بس بیٹا، ماضی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس لڑکی کو دیکھا تو اپنا غم یاد آ گئے، وہ عورت افسردہ سی ہو کر بولی تو شیر زمان بھی دکھی سا ہوتا انہیں تسلی دینے لگا۔ آپ کے سارے غموں کا بدلہ لینے کے لیے ہی تو اس لڑکی کو یہاں لے آ کر آیا ہوں، آپ اس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ شیر زمان نے ایک نفرت بھری نظر ماہی پر ڈالتے اپنی ماں کو خوش کرنا چاہا، وہیں ماہی نے تاثر سے اسے دیکھا۔ جاؤ کچن میں چائے بنا کر لاؤ ماما کے لیے، اور پھر کھانا بھی تم ہی بناؤ گی۔ شیر زمان نے ماہی پر حکم چلایا تھا، ایک طرح سے اس پر اس کی حیثیت واضح کرنی چاہیے۔ میں ملازمہ نہیں ہوں آپ کی اور بیوی، آپ مجھے مانتے نہیں کہ اس نکاح کی حیثیت آپ اسی دن بہت اچھے سے مجھ پر واضح کر گئے تھے، اور اسی لیے مجھ سے ایسی خدمتوں کی توقع نہیں رکھنا۔ ماہی بہادر بنتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی اور اسے حیران کرتی کمرے میں چلی گئی۔ اس کے اس طرح منہ پر انکار کرنے پر شیر زمان شدید غصے کی لپیٹ میں آیا۔ شیر زمان نے اس کے پیچھے جانا چاہا، جب اس کی ماں نے اس کا بازو پکڑتے اسے منع کیا تو وہ زور سے سر جھٹک گیا۔ رہنے دو شیر، مجھے ویسے بھی جلدی ہے، ایک ضروری کام ہے، پھر کبھی صحیح۔ وہ اب یہیں ہے نا تو ڈٹ کر اپنی خدمتیں کرواؤں گی، لیکن مجھے حیرت ہے اس لڑکی میں ابھی بھی اکڑ کس بات کی ہے۔ وہ ناک چڑھائے کس قدر غصے سے بولی تو شیر زمان نے بھی ضبط سے اپنی مٹھیاں میچی۔
اس کی اکڑ میں بہت جلد ختم کر دوں گا، آپ آئیں میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ شیر زمان کی بات پر اس کی ماں کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ سی چھائی تھی۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی، تم اپنی بیوی کو دیکھو۔ وہ انکار کرتی جلدی سے باہر کی جانب بڑھ گئی تو شیر زمان کندھے اچکائے کچھ دیر اکیلا لاؤنج میں کھڑا رہا۔ پھر ماہی کی بدتمیزی یاد آتے وہ ماتھے پر بل لیے کمرے کی طرف چل دیا۔ ماہی کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جب شیر زمان اس کے پاس آتے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ جانتی ہو نا یہاں میرے رحم و کرم پر ہو، تو پھر اتنی بدتمیزی کیوں؟ وہ اس کا بازو دبوچتے اپنی طرف کھینچ کر غصے سے بولا۔ ماہی نے اس کے کندھے کے پاس سے شرٹ جگڑتے خود کو اور اس کے درمیان فاصلہ بنانے کی کوشش کی۔ جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے یا پھر کر رہے ہیں تو اس کے بدلے کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی ملازمہ بن جاؤں؟ ہرگز نہیں، آپ کو جو مزید برا کرنا ہے تو کر لیں، اب مجھے آپ سے کوئی اچھی امید نہیں رہی۔ آپ وہ پہلے والے شیر زمان نہیں رہے، بہت بدل چکے ہیں، اور اس شیر زمان سے اچھائی کی امید رکھنا ابس معلوم ہو رہا ہے۔ ماہی کو بھی جیسے ضد ہو چکی تھی کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، اسی لیے اب بھی بغیر جھجکے بولی، الفاظ میں تعصب سا تھا۔ میں تب سچائی سے ناواقف تھا، لیکن اب میری ماں نے ساری سچائی میرے سامنے بیان کر دی ہے کہ میری ماں غلط نہیں بلکہ تمہارا باپ جھوٹا تھا۔ شیر زمان اس کے چہرے پر غرایا۔ اس کی ماں کے ذکر پر ماہی کے چہرے پر زہر خند تاثرات چھائے تھے۔ میرا باپ نہیں، آپ کی ماں جھوٹی ہوگی۔ ماہی بھی غصے سے بولی تھی، اسے واقعی وہ عورت ایک شاطر اور مکار خاتون لگی تھی۔ تم اب مزید بدتمیزی کرتے زبان چلا رہی ہو، خبردار جو میری ماں کو کچھ کہا تو اپنی زبان بند کرو، ورنہ۔ اپنی ماں پر بات آنے پر شیر زمان چلایا تو ماہی دل میں ڈرنے کے باوجود طنزیہ مسکرائی۔ کیوں، اپنی بار برداشت نہیں ہو رہا ہے کیا؟ اور میں جو روز آپ کے منہ سے اپنے بابا کے بارے میں الٹا سیدھا سن رہی ہوں وہ کیا؟ ہاں، اب میں بھی نہیں کروں گی اب جیسا آپ میرے بابا کے بارے میں کہیں گے، جواباً مجھ سے بھی وہی کچھ سنیں گے۔ ماہی غصے سے ببرتی شیر زمان کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ چھوڑو میرا گریبان، تمہیں تو میں ابھی اپنے سامنے زبان چلانے کا مزہ چکھاتا ہوں۔ شیر زمان اپنے گریبان پر موجود اس کے دونوں ہاتھ جکڑتا اسے کھینچتے ہوئے بیڈ کے سمت بڑھا۔ اس وقت اس کی عقل پر تالا پڑ چکا تھا، جو وہ غصے سے پاگل ہوتا ماہی پر حاوی ہونے لگا۔ ماہی اس کے ارادے سمجھتی چلائی، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ ماہی نے اپنی پوری طاقت لگاتے اپنے ہاتھ آزاد کروانے چاہے۔ نہیں چھوڑوں گا، اب تمہیں میرا مقابلہ کرنے کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ شیر زمان ماہی کی ہر کوشش کو ناکام بناتا اپنی منمانی کرتا اسے اپنے بس میں کر گیا تھا کہ ماہی کی مزاحمت بھی دم توڑتی چلی گئی تھی۔ شیر زمان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا فریش سا بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، جبکہ نظریں اس کی ماہی پر تھیں جو کمرے میں موجود کرسی پر دونوں پاؤں پر کر کے گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی ماہی پر ٹکی تھی، جو رونے کے مشغلے میں مصروف تھی، جسے دیکھتے شیر زمان ضد سا ہو رہا تھا۔ ماہی، تم نے رونا پیٹنا ایسے مچایا ہوا ہے جیسے کوئی گناہ کا عمل انجام دے لیا ہو۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ آخرکار شیر زمان کا ضبط چٹخا تھا۔ ہاں، وہی نکاح جس کے چند منٹ بعد ہی آپ میری نظروں کے سامنے جلا چکے ہیں۔ ماہی نے اپنا آنسو سے تر سرخ چہرہ اوپر کرتے جوابی کارروائی کی تو شیر زمان نکاح نامہ جلانے والی بات پر چند پل کو خاموش پڑا۔ خیر جو بھی ہے، نکاح تو ہوا تھا نا۔ کچھ پل توقف کے بعد شیر زمان دھیمے سے لہجے میں بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اتنے مطمئن کیسے ہیں؟ شاید آپ کا ضمیر ہی مر چکا ہے جو مجھ پر زور زبردستی کرنے پر آپ اتنا پرسکون ہیں۔ ماہی کے الفاظ میں حیرانگی جھلکی، جبکہ آخر لہجہ پھر سے تلخی اختیار کر گیا تھا۔ مطمئن اور پرسکون، یہ الفاظ شیر زمان بڑبڑایا تھا، اور اب وہ خود ماہی کے احساس دلانے پر حیرانگی کا شکار ہونے لگا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ماہی کے قریب جانے سے پہلے کہ غصہ سرد پن میں بہت حد تک کمی آ چکی تھی، دل و دماغ خماری کی سی کیفیت میں تھے۔ وہ اپنی حالت پر غور و فکر میں مصروف تھا۔ جب ماہی غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اس کے پاس سے گزری، واش روم میں بند ہوئی، تو وہ گہری سانس بھرتا کمرے سے باہر چلا آیا۔ ماہی اور اس کے درمیان موجود رشتہ ایک نیا موڑ لے چکا تھا، اور یہ سب شیر زمان کے پلان میں شامل نہیں تھا، اسی لیے اب بہت سی پرسوچ لکیریں اس کے ماتھے پر نمودار ہونے لگی تھی۔ دماغ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ بھی بس ایک بدلے کا حصہ بن چکا، لیکن مقابل دل اتنی سختی سے باور کروانے لگتا کہ کاغذی رشتہ اب روحوں کا رشتہ بن چکا ہے۔ حیدر علی اور سکندر علی دو بھائی تھے، دونوں میں بہت پیار محبت تھا۔ حیدر علی اور آصفہ کلاس فیلو تھے۔ حیدر آصفہ کو پسند کرتا تھا، جبکہ آصفہ دل میں سکندر کو بسائے ہوئے تھی۔ وہیں سکندر اپنی کلاس فیلو امرین میں دلچسپی رکھتا تھا، جو کہ آصفہ کی کزن بھی تھی۔
ان کے سب معاملات خوش اسلوبی سے نمٹتے چلے گئے اور وہ چاروں شادی کے بندھن میں بندھ گئے. لیکن یہ صرف حیدر، سکندر اور امرین کی سوچ تھی، کیونکہ آصفہ کے دل پر تو ہر وقت سانپ لوٹتے رہتے تھے. وہ سکندر کی زندگی میں امرین کو دیکھتے جل بھن جایا کرتی تھی. آصفہ اپنے حسد میں اتنی زیادہ اندھی ہو گئی کہ اس نے سکندر کو پانے کے لیے اپنے شوہر حیدر کو کرائے کے غنڈوں سے قتل کروا دیا. کسی کو ان پر شک نہیں ہوا. آصفہ اور حیدر کا ایک بیٹا شیر زمان بھی تھا، جس کی آصفہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ زیادہ تر امرین کے پاس پایا جاتا تھا، کیونکہ امرین فی الحال اولاد کی رحمت سے محروم تھی. اپنے بھائی کی موت پر سکندر بہت دکھی تھا، تو اس نے شیر زمان اور آصفہ پر قدرے زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تھی، جس پر آصفہ خوش فہمی سی ہوتی آہستہ آہستہ اسے اپنی اصلیت واضح کرنے لگی. اور پھر ایک دن وہ بہانے سے سکندر علی کو اپنے کمرے میں بلاتے انہیں گمراہ کرنے کا سبب بننے لگی. سکندر علی مضبوط اعصاب کا مالک تھا. وہ اپنے بھابھی کے اس اوچھے ہتھ کنڈوں پر ششد رہ گیا. تب اس نے امرین کو اعتماد میں لیتے ساری بات بتا دی تھی. آصفہ سکندر علی کو اپنے ساتھ تعلقات بنانے اور دنیا دکھاوے کے لیے نکاح کرنے کی تجاویز پیش کرتے انہیں مجبور کرنے لگی تھی. اور تب ان حالات سے تنگ آ کر سکندر علی نے آصفہ کو گھر سے نکال دیا. انہوں نے آصفہ کو ایک اچھا فلیٹ لے کر دیا اور شیر زمان کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کو کہا. لیکن آصفہ بددل ہوتی شیر زمان کو وہیں سکندر علی کے پاس چھوڑتے وہ کسی اور شہر میں جا بسی. شیر زمان چھوٹا تھا تو اس سے اصل بات مخفی رکھی گئی تھی. اور پھر آصفہ کے چلے جانے پر سکندر کو لگا کہ اب آصفہ نامی باپ بند ہو چکا ہے. لیکن یہ اس کی بھول ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اتنے سال گزرنے کے بعد آصفہ اپنے اصل روپ میں واپس لوٹتی سکندر کی زندگی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے آ چکی تھی. سکندر کی ایک بیٹی ماہی تھی، جبکہ اس کی بیوی امرین ہارٹ اٹیک کے سبب کچھ سال پہلے ہی انتقال کر گئی تھی. اب اس کی زندگی کا محور ماہی اور شیر زمان ہی تھے. ماہی کی زندگی جمود کا شکار ہو کر رہ گئی تھی. وہ سارا دن کمرے سے لاؤنج اور لاؤنج سے کمرے تک بولائی سی پھرتی رہتی. شیر زمان بہت کم یہاں آتا تھا. شاید اسے تنہائی کی سزا دینا بھی اس کے بدلے میں شامل تھا. اب ماہی نے اس کے آگے کچھ بولنا چھوڑ دیا تھا کہ جانتی تھی اس پر اس کی کسی منت سماجت کا اثر نہیں ہوگا. آج پھر آصفہ شیر زمان کے فارم ہاؤس میں موجود تھی. ماہی نے کمرے میں رہنا ہی بہتر سمجھا تھا، لیکن پیاس محسوس ہونے پر وہ ناچار باہر نکل آئی. اس نے جیسے ہی کچن کی طرف بڑھنا چاہا، وہیں لاؤنج کی ٹیبل پر آصفہ کا سیل فون پڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی. وہ جلدی سے آگے بڑھتے فون اٹھاتے اس کی اسکرین روشن کر گئی، لیکن آگے پاسورڈ دیکھتے وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی. اپنی بدقسمتی پر وہ نفی میں سر ہلاتے سیل فون رکھنے ہی والی تھی جب اسی وقت آصفہ وہاں چلی آئی. ماہی کے ہاتھ میں اپنا سیل فون دیکھتی وہ غصے سے بے قابو ہوتی. آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے اپنا سیل فون چھین گئی اور اسے اچانک افتاد پر ماہی بوکھلا کر رہ گئی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا فون اٹھانے کی؟ آصفہ اس کی کلائی پکڑتے مروڑ گئی تو ماہی تکلیف سے کرائی. چھوڑے میرا بازو. ماہی نے اپنا بازو چھڑایا تو آصفہ لڑکھڑاتے ایک قدم پیچھے ہوئی، جس پر آصفہ شعلے اگلتی آنکھوں کے ساتھ ماہی کی کال پر پوری قوت سے تھپڑ جڑ چکی تھی. تھپڑ کی گونج اور ماہی کے چیخنے کی آواز پر شیر زمان فوری وہاں آیا اور پھر اپنی ماں کا غصہ اور تنتنے سے بھرپور چہرہ اور ماہی کا اپنے گال پر ہاتھ رکھتے سکنا اسے ساری صورتحال سمجھا گیا تھا. وہ برق رفتاری سے آگے بڑھتا بے اختیاری کے عالم میں ماہی کو خود سے لگا گیا. یہاں ماہی اس کا سہارا ملنے پر زور و شور سے رو دی. وہیں آصفہ بیگم شیر زمان کے اس عمل پر جلتے توے پر جا بیٹھی. اس کی آنکھوں میں زہر بھرنے لگا تھا. اب کی بار امرین اور سکندر علی کی بیٹی بازی لے جانے والی تھی، جو وہ ماہی کو روتے تڑپتے دیکھنا چاہتی تھی. وہ ماہی اس وقت اس کے بیٹے کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں کھڑی تھی. کیا ہوا ہے ماما؟ آپ نے اس طرح ماہی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کیا کیا اس نے؟ شیر زمان نے سوالات کیے تو آصفہ نے جھٹ اپنے چہرے پر مظلومیت طاری کی. بیٹا غلطی ہو گئی مجھ سے، سوری. وہ جب میں یہاں آئی تو یہ میرا سیل فون لیے کھڑی تھی. میں نے وجہ پوچھ لی تو آگے سے بدتمیزی کرتے مجھے دھکا بھی دینے لگی، تو بس غصے میں ہاتھ اٹھ گیا. آصفہ سچ جھوٹ ملاتی بولی تو ماہی جلدی سے شیر زمان سے الگ ہوتی نفی میں سر ہلانے لگی. ماہی کے روتے ہوئے ہچکیاں بن چکی تھی، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا. اب اس سے کچھ بولنا محال تھا، اسی لیے بس نفی میں سر ہلاتے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی. لیکن شیر زمان اپنی باقی باتوں پر یقین کرتا غصے سے اسے گھور رہا تھا جب اس وقت اس کا سیل فون بج اٹھا. شیر زمان نے ماہی کو ہنوس غصے بھری نگاہوں میں رکھے فون کان سے لگایا. شیر زمان کی باتوں میں اپنے بابا اور ہاسپٹل کے الفاظ سنتی ماہی گہری تشویش میں مبتلا ہوئی. اسی لیے جیسے ہی شیر زمان نے کال کٹ کی وہ جلدی سے اس کے نزدیک ہوئی. شیر زمان، میرے بابا ٹھیک تو ہے نا؟ کون ہے ہاسپٹل میں؟ پلیز مجھے بتاؤ.
ماہی شیر زمان کے بازو پر ہاتھ رکھے روتی بلکتی ہوئی سوال کرنے لگی۔ اس وقت ماہی کی دکھی حالت، اس کا بے بسی سے سوال کرنا شیر زمان کے دل پر کچوکے لگانے لگا۔ شیر زمان نے اپنے بازو پر موجود اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کچھ بولنا چاہا۔ جب آصفہ اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تو شیر زمان نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ سیکنڈ کے لیے ان کی موجودگی کو فراموش کر گیا تھا۔ ہاں بیٹا، کون ہے ہاسپٹل میں؟ آصفہ کا مقصد بس شیر زمان کی توجہ ماہی سے ہٹانا تھا، جس میں وہ کامیاب رہی۔ میرے چچا صاحب اپنی بیٹی کی جدائی میں ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں۔ وہیں سے فون تھا کہ ان کی حالت کچھ زیادہ ہی اچھی نہیں ہے۔ شیر زمان کا ایک ایک لفظ ماہی کی جان نکال رہا تھا، جبکہ آصفہ اور شیر زمان لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چلو میں چلتی ہوں، آخر کو تمہیں بھی تو دکھاوے کے لیے اپنے چچے کے پاس جانا ہوگا نا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بس اپنے آخری مراحل میں ہے۔ آصفہ اپنے آخری جملہ خصوصاً ماہی کو سنانے کو بولی تھی، جس پر واقعی وہ تڑپ اٹھی۔ آصفہ کے جاتے ہی شیر زمان نے بھی وہاں سے جانا چاہا، لیکن ماہی اس کا بازو پکڑتے اسے روک گئی۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، پلیز ایک بار لے جاؤ، میں بس دور سے اپنے بابا کو دیکھ لوں گی، ماہی نے التجا کی۔ نہیں، تم اور تمہارا باپ وہی سب بھگتو جو میں نے سہا ہے۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کو مجھ سے الگ کر دیا اور پھر ماں کو بھی، اب تم دونوں بھی یہاں سزا جھیلو گے۔ شیر زمان نے اپنا بازو آزاد کروایا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ماہی زمین پر بیٹھتی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ماہی اور شیر زمان اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا، مگر وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ ماہی کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھی تو شیر زمان کی نظر اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ماہی کو بغور دیکھ رہا تھا، جو کہ کچھ دن پہلے ہی ماہی سے بالکل میچ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ ویران سا پیلا زرد لگ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے نمودار ہونے لگے۔ اس کی کلائیاں، کان اور گردن کسی بھی زیور سے پاک تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے وہ جینے کی تمنا چھوڑ بیٹھی ہو۔ ماہی کی یہ حالت دیکھتے شیر زمان کا دل گھبرا سا گیا کہ اس نے جلدی سے ایک فیصلہ کیا۔ ماہی آ جاؤ، کہیں باہر چلتے ہیں، شاپنگ کریں گے اور پھر ماما کی طرف بھی چلیں گے۔ شیر زمان جو آج صبح سے اس کے پاس تھا اب اچانک سے بولا تو ماہی نے اس کی باتوں پر نہ سمجھی جیسا تاثر دیا۔ کچھ پل لگے تھے اسے اس کی بات سمجھ میں آنے میں، اور پھر وہ اس کی آفر پر خوش ہونے کے بجائے آنکھوں کی بجھتی جوت کے ساتھ نفی میں سر ہلا گئی۔ آصفہ کی مکاریاں وہ اچھے سے دیکھ چکی تھی، اسی لیے وہ کبھی بھی اس عورت کے پاس نہ جاتی۔ ویسے بھی شیر زمان کو گمراہ کرنے کی ذمہ دار وہ عورت تھی، اسی لیے وہ ماہی کی نفرت کی حقدار زیادہ تھی۔ میں تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھ رہا، حکم دے رہا ہوں، اٹھو جلدی، پہلے اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ شیر زمان اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پاس آ بیٹھا تو ماہی نے جھنجھلا کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ پہلے ہی بہت سست سی ہو رہی تھی، اس کا شیر زمان کی بات ماننے کو کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے کمرے میں جانے کی ٹھانی۔ آپ نے یہاں جانا ہے جائیں، لیکن مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کی ماں کے پاس تو بالکل نہیں۔ ماہی غصے سے بولتی آگے بڑھی تو شیر زمان کو بھی جواباً غصہ آیا۔ وہ بھی تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے بڑھا تھا کہ چند قدم اٹھاتے ہی ماہی کو پہلے اپنا سر پکڑتے اور پھر نیچے گرتے دیکھ کر وہ جلدی سے اسے سہارا دے گیا۔ ماہی کیا ہوا؟ اپنے ایک بازو کے حصار میں لیتے شیر زمان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہاں اس کی آنکھیں اد کھلی سی تھیں۔ شیر زمان کا دل عجیب سے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا، اور پھر جیسے ہی ماہی کی آنکھیں پوری طرح بند ہوتی چلی گئیں تو شیر زمان کو بھی لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن بھی ساکت پڑنے لگی ہے۔ ماہی آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ چلایا تھا، لیکن ماہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شیر زمان نے کانپتے ہاتھ سے اس کی سانس چیک کی تھی، اور پھر اس کی سانسوں کی روانی پر وہ کچھ ہوش میں آتا جلدی سے اسے لیے باہر کی جانب بھاگا۔ شیر زمان ماہی کو ہاسپٹل لے آیا تھا۔ یہاں اندر ایک ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی اور وہ باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی بے چینی اس کا اضطراب بخوبی بتا رہا تھا کہ ماہی کی اس کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ جب اسی وقت ڈاکٹر باہر آئی تو وہ جلدی سے اس کے سامنے آتا ماہی کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کے بے ربط سے سوال ڈاکٹر کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ لے آئے تھے۔ ریلیکس مسٹر شیر زمان، پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ خوشخبری ہے کہ آپ بابا بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر شیر زمان کو شوق دیتی وہاں سے چلی گئی تھی کہ اسے اور مریض بھی دیکھنے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد شیر زمان کا شوق بے پناہ خوشی میں بدل گیا۔ بے شک وہ فطرتاً ایک اچھا انسان تھا کہ جسے چچا کی بیٹی کو وہ بدلے کے لیے لے کر آیا تھا، وہ اس کی نسبت سے ملنے والی خوشی پر خوش تھا، اور گزرے دنوں میں ماہی کو بس اپنی قید میں رکھنے کے علاوہ اس نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور اگر اس کے قریب گیا بھی تھا تو اس کے ہر انداز میں ایک نرمی تھی کہ وہ وحشی نہیں بن سکا۔ جبکہ جب اس نے ہنسی خوشی یہ خبر ماہی کو سنائی تو وہ مزید گمسم ہوتی چلی گئی۔
शेर जमान, तुम इतने खुश कैसे हो? वो लड़की जो बकौल तुम्हारे दुश्मन की बेटी है, इससे जबरदस्ती निकाह किया, जबरदस्ती अपना हक लिया और अब उससे मिलने वाली औलाद पर इतनी खुशी? वो कुछ हैरानी से बोली। जैसे खुश होते हैं वैसे ही मैं भी खुश हूँ। आओ, डॉक्टर ने बुलाया है, उसके बाद मामा के पास जाते हैं, उन्हें सरप्राइज करूंगा, वो भी बहुत खुश होंगी। वो अपनी खुशी में मगन उसका हाथ थामे उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते कमरे से बाहर निकल आया। माही ने कनखियों से उसका ये केयरिंग सा अंदाज देखा। दिल में बहुत सी ख्वाहिशात डेरा जमाने लगी। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था, तो कहीं ना कहीं वो उसके दिलो दिमाग पर अपनी गहरी छाप छोड़ने लगा। काश शेर जमान आप मेरी ज़िंदगी में ऐसे शामिल न हुए होते, माही ने गहरी सांस भरते सोचा। शेर जमान माही की बेजारी देखने के बावजूद उसे अपनी माँ के पास ले आया। माही को इस औरत से बहुत बुरी वाइब आती थी, इसीलिए वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन शेर जमान की खुशी देखते वो मारे बांधे इस वक्त आसिफा के फ्लैट के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा लॉक नहीं था, इसलिए शेर जमान माही का हाथ पकड़े उसे चुप रहने का इशारा करते आहिस्तगी से फ्लैट के अंदर दाखिल हो गया। आसिफा नज़दीक ही मौजूद थी, लेकिन वो चेहरे का रुख मुखालिफत सिमट किए किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। इससे पहले शेर ज़मान से मुतवज्जा करता उसके मुंह से माही और अपना जिक्र सुनते वो रुक सा गया। यहाँ वो अजीब से लहजे में माही की खूबसूरती बयान करती, मुकाबिल को उसकी कीमत बता रही थी। आसिफा के अल्फाज समझ आते शेर ज़मान साकित हुआ। वहीं माही खौफ से सफ़ेद पड़ी कि वो लड़खड़ा सी गई थी। अपने पीछे खटका महसूस करते आसिफा जल्दी से पलटी और सामने शेर जमान और माही को देखते उसका मुंह खुला रह गया। उनके तासुरात बखूबी बता रहे थे कि वो दोनों आसिफा की प्लानिंग सुन चुके हैं और वो किन बुरे कामों में मुलव्विस थी, सब शेर जमान के समझ में आ चुका था। माही का वजूद कांप रहा था और वो बिल्कुल शेर जमान के सहारे खड़ी थी और अपना चेहरा भी वो शेर जमान के बाजुओं में छुपाए हुए थी, जबकि शेर जमान हकदक सा अपनी माँ को देख रहा था, जिसका असल चेहरा उसके सामने आ चुका था। चलो माही, वो बगैर कुछ बोले माही को लेकर आसिफा के फ्लैट से निकल आया और पीछे आसिफा को बस अपनी जान बचाने की पड़ गई थी। उसे कोई अफसोस नहीं था कि उसका बेटा उसकी सच जान गया है कि वो उसकी बीवी को पैसों के लिए बेचने वाली थी। और फिर अब की बार शेर जमान की गाड़ी सिकंदर अली के घर के सामने रुकी, जिस पर माही ने गाड़ी से उतरने के बजाय शेर जमान की तरफ देखा, जिसका चेहरा सुर्ख पड़ा हुआ था, नजरें झुकी हुई थी। उसे ऐसे देखते माही के दिल को तकलीफ पहुंची। जाओ, शेर जमान बमुश्किल बोला था, लेकिन माही अपनी जगह से हिली नहीं। घर से भागी हुई लड़कियां वापस आ जाएं तो घर वाले और माशरा उन्हें कबूल नहीं करता। शेर जमान और फिर इस सूरत में अगर बच्चे हो जाएं तो उन्हें अक्सर नाजायज़ का लक़ब दे दिया जाता है। माही ने उसे हकीकत का सामना करवाया तो वो तड़प सा गया। मेरा बच्चा नाजायज़ नहीं है, निकाह किया है मैंने तुमसे, और ना तुम घर से भागी थी। शेर जमान की बात पर माही तक सा मुस्कुरा दी। ये बात आप और मैं जानते हैं, कोई और नहीं शेर जमान, और आज जब आपके सामने सच्चाई आई तो आप मुझे अकेला यहाँ छोड़कर जाते, सबकी नज़रों में गुनाहगार बनाना चाहते हैं। माही ने उसकी गलती जताई तो शेर जमान ने थकी थकी सी सांस खारिज करते माही की तरफ देखा। वो आज सच में माही से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। मुझे माफ़ कर दो माही, फिर से मैं चाचू से भी माफ़ी मांग लूँगा। मानता हूँ मेरी गलतियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन प्लीज़ अब अगर तुमने माफ़ ना किया तो मैं बहुत अकेला रह जाऊँगा। शेर जमान ने माफ़ी मांगते माही की तरफ इल्तिजाई नज़रों से देखा। कुछ देर खामोशी के लम्हात में बगौर शेर जमान को देखा, जो हमेशा एक अच्छे इंसान के रूप में उसके सामने रहा, और कुछ देर के लिए वो गुमराह हुआ था तो आज अपनी गलती जान लेने पर माफ़ी भी मांग रहा था। माही जानती थी वो एक शौहर और एक अच्छा बाप बनेगा, उसके साथ ज़िंदगी पुरसुकून होने वाली गुजरने वाली थी। माही को अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हुई। आपको माफ़ करने के अलावा कोई चारा नहीं मेरे पास शेर जमान, लेकिन इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी का वादा करें मेरे साथ। माही ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था कि इस वक्त अना और अकड़ दिखाते वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों का मज़ा ख़राब नहीं कर सकती थी। वादा, पक्का वादा कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा, और एक बात बता दूं कि मेरे पास निकाहनामा बिल्कुल महफूज है। तुम्हें तंग करने को वो बस एक जारी निकाहनामा जलाया था तुम्हारे सामने, तो उसके लिए भी सॉरी। शेर जमान ने गर्मजोशी से उसका हाथ थामते एक और गलती बताते माफ़ी भी मांगी तो वो पहले उसे घूरते आखिर में इत्मीनान से मुस्कुरा दी। अब चले, मुझे बाबा से मिलना है। माही के कहने पर वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलते घर की जानिब बढ़े। यहाँ शेर जमान सिकंदर अली के सामने सर झुकाए अपनी गलती तस्लीम करते माही को बेकसूर साबित कर गया था। सिकंदर अली भी अपने दिल में गुस्सा नहीं रख सके और उसे माफ़ कर गए, क्योंकि माही ने उन्हें बता दिया था कि इस सब के पीछे आसिफा का हाथ है। तो वो चूँकि आसिफा की असलियत से वाकिफ़ थे, इसीलिए उन्हें शेर जमान को माफ़ करने में आसानी हुई।
آصفہ جو یہاں سے بھاگنے کے چکروں میں تھی، مگر شیر زمان نے اس کی کوشش ناکام بناتے اسے پولیس کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کا کام کرتی تھی۔ اس کے بعد شیر زمان، ماہی اور سکندر علی نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جس میں مزید خوشنما رنگ بھرنے کو ان کا بیٹا ولی شیر زمان بھی اس دنیا میں آ گیا تھا۔